نوجوان شاعروں میں آپ کو کون پسند ہے؟ نوجوان شاعروں میں کم لوگ ہیں سر، کم کہیں لوگ نظر آتے ہیں. زیادہ تر آپ کو وہی نظر آتے ہیں جو شاید سوشل میڈیا کی بھرمار جن پہ ہوئی ہے نظر آ جاتے ہیں. ہاں، اور وہ شاید اپنے ساتھ شاعر لگا لیا انہوں نے. اچھا ورنہ کوئی سیریس آدمی نہیں ہے. صحیح ہے، مطلب وہ 4 دن کی چاندنی پھر وہ کرتے رہے سر، کوئی ایشو نہیں ہے. ایک ٹائم پہ کہیں ہم نے سنا تھا کہ 20-25 سال تک تو ہر کوئی شاعر ہوتا ہے، تو وہ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی جراثیم جو ہیں وہ ہیں بھی صحیح، یا انزیمیٹک ریئیکشن بہتر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. میں اس کو ایسے کہتا ہوتا ہوں، بات سخت ہے کہ یونیورسٹی دور تک بہت سارے لوگ شاعر ہوتے ہیں، ایسے ہی وہ سوسائٹیز میں رہتے ہیں، ان کے بڑے بڑے عہدوں کو انجوائے کرتے ہیں، اور ان عہدوں کی وجہ سے وہ نظر آتے رہتے ہیں. تو جیسے ہی یہ کرسی نکلتی ہے نیچے سے یونیورسٹی والی، تو دیکھ لیں کتنے باقی رہ جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو وہ جو ہے نا، وہ ایک چھاننی ہے، وہ لگ جاتی ہے. میرے حساب سے 90% لوگ یونیورسٹی یا ان سیٹوں کو انجوائے کرنے کے بعد شاعر نہیں ہوتے، وہ چھوڑ دیتے، ہوتے ہی نہیں ہیں، پہلے ہی نہیں تھے شاید. صحیح. وہ پری ذات والے تو نہیں معاملات ہوتے ہیں، جو بھی ہو سر، وہ بس وہ لائم لائٹ میں رہنے کے لیے. بڑی سٹوری ہیں، کبھی میں نے وہ لکھی اپنی سوانے، تو بڑے بڑے واقعات لکھوں گا، وہ جو بڑے پڑھنے والے ہوں گے کہ ہم نے کیسے کیسے لوگوں کو شاعر بنتے دیکھا ہے. چلیں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. وہ لوگ موجود ہیں جو خود ان کو بنا دیتے ہیں. صحیح. پھر انہیں سے کہتے ہیں ہمیں اپنے مشاعرے میں بلاؤ. یہ ہو رہا ہے. صحیح ہے. اچھا، یہ کمیونیکیشن بھی شاید اس لیے بڑھانا پڑتا ہے شاعروں کو سر. جن کے پاس بہت سارا ٹائم ہے نا، وہ یہ کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اچھا، مشاعروں کے اپنے تعلقات بناتے ہیں، پی آر بناتے ہیں، منتیں کرواتے ہیں. یہ پیسے کا بھی ایڈ کر دیں اس میں. پیسہ تو اب آ گیا ہے، کمرشل چیزیں ہو گئی نا سر. پیسہ اب آ گیا مشاعروں میں. تو دیکھیں، جس کا جو رسک ہے، میں تو اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، جتنا ملنا مل جائے. لیکن یہ جو تعلقات اور جو میں نے یہ یونیورسٹی والا بتایا، یہ 100% بات ٹھیک ہے سر. یہ تعلقات بنائے جاتے ہیں وہاں یونیورسٹیوں میں، اور شہروں میں جا کے 2 دن پہلے 3 دن پہلے ڈیرے لگائے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. سر چھوڑیں، صحیح، جتنا پردہ رہ جائے اتنا بہتر. یہی ہے، ہم نے تو بہتری کی طرف. لیکن ہو رہا ہے سر. صحیح. یہ انفارچونیٹلی ہو رہا ہے. کوئی مطلب میری بات کو کوئی ڈینائی نہیں کرے گا. چیک کر لیں سر، میں اسی دنیا میں رہتا ہوں. 18 سال تو مجھے ہو گئے شعر کہتے ہوئے، اور میں 3 یونیورسٹیاں 2 میں جاب کر لی، تیسری میں کر رہا ہوں. اور لٹریری سوسائٹیز بنائی ہیں، اور ان پہ کام کیا ہے، اور ان کی مین پوزیشنز پہ ہیں اور رہے ہیں. تو مجھے سارا پتہ ہے سر. تو اور اللہ معاف کرے، وہ دکھائی بھی دیتا ہے اور سنائی بھی. ایگزیکٹلی. ہم نے اختتام کی جانب بھی جانا ہے، کافی وقت میں نے آپ کا لیا، لیکن کچھ چیزیں اور اس میں ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں. جی جی. لفظوں کی حرمت کا پاس جو ہے نا، وہ لوگوں کو نہیں رہا شعراء کرام کو لیتے ہوئے، کیونکہ ہمارا تو ٹاپک یہ چل رہا ہے نا. تو میں یہ اب نے ٹونٹ نہیں کرتا کسی کو کہ یہ کیوں نہیں کرتے ہیں سارے، اس پہ کافی بات ہو چکی ہوئی ہے. ہم بہتری کی جانب جانے کی کوشش بہتر کرنا چاہیے. تو ہمیں کس طرح سے اچھے ادب کی جانب جانا چاہیے، اور کس طرح سے اچھے شعر جب کہہ رہے ہوں تو ہم الفاظ کا چناؤ بھی اس طرح سے کریں کہ وہ جب ہم کسی خاص شخصیت کے لیے یا ہستی کے لیے استعمال کر رہے ہوں تو وہ باقاعدہ طور پر اس کو مد نظر رکھا جائے کہ اس کے چناؤ اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ اس کو گرا نہ گزرے. سر دیکھیں، یہ تو شاعری کے رموز و اوقاف ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے، جن پر ہر شاعر کو عمل کرنا چاہیے. بالکل. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا، ہر شاعر کی اپنی لفظیات بھی ہوتی ہیں. ان لفظیات کو اس شاعر نے جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے سر. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. میں جو لفظیات اپنے شاعری میں استعمال کرتا ہوں، اچھا ان کا کتنا اثر ہے، یا ان کی حقیقت کے بارے میں، یا ان کا کیا مطلب ہے، اس کے بارے میں مجھے پورا علم ہونا چاہیے. پھر وہ میرے شعر میں آنا چاہیے، نہ کہ وہ لفظ برائے لفظ میں رکھ دوں وزن پورا کرنے کے لیے، یا فیشن میں لفظ ہے جی اس کو رکھ لیں، یا جناب انگلش کا لفظ میں ڈال دوں. ٹھیک ہے. یا کسی لفظ کا، انگلش کے لفظ کا تلفظ بدل کے اپنے شعر میں ڈال دوں کہ جدید ہو جائے گا. تو ایسا نہیں. جو حقیقت ہے لفظوں کی، یا جو بنیاد ہے لفظوں کی، وہ آپ انٹیکٹ رکھ کے اس کو نیا مطلب دینے کے لیے شعر کہیں. دیکھیں، نئی شاعری کیا ہے؟ نئی شاعری یہ ہے کہ آپ نے لفظ کو ایسا مطلب دینا ہے اپنے استعمال سے، اپنے مصرے سے، اپنے شعر سے، کہ وہ سننے والے کو، پڑھنے والے کو نیا لگے. یہ جتنے میں نے اور آپ نے لفظ بولے، کیا یہ نئے لفظ ہیں؟ نہیں ہے. بات کیا کر رہا ہوں میں، اس میں پازیٹیوٹی کتنی ہے، اس میں ڈیپتھ کتنی ہے، اچھا، یا اس میں پیشن کتنا ہے.
وہ میٹر کرتا ہے، وہ آپ پہ اثر کرے گا. لفظ تو ایک جیسے ہی ہیں سارے، ایسے ہی. اس لیے ہر جو بھی شاعر ہے اس کو اپنے اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہونا چاہیے اور بہتر چناؤ کر کے اس اپنی شاعری میں، نظم میں، غزل میں استعمال کرنا چاہیے. اور کچھ ایسا معاملہ کیا جائے کہ جس سے جو لفظ کی حرمت پامال نہ ہو. اگر کسی خاص شخصیت کے بارے میں یا وہ حمد کا پہلو ہے یا نعت کا پہلو ہے یا سلام کا پہلو ہے، تو اس میں جو رسپیکٹ یا جو چیزیں مد نظر رکھنی ہیں وہ ضرور رکھنی چاہیے، تاکہ وہ جو ایک احترام، رسپیکٹ، عزت جو ہم پہ فرض ہے وہ اس میں سلام میں، حمد میں، نعت میں پوری رہے. غزل کے بھی اپنی کچھ ڈیمانڈز ہیں، وہ آپ پورے کرتے رہیں اور شعر ہوتے رہیں، اور بہت بہت اچھی بات ہے.